کسی کو. اور جین دھرم کے اندر تو اہنسا اتنی بری چیز ہے، ہنسا اتنی بری چیز ہے کہ وہ تو بیچارے زمین پر پیدل چلتے ہیں، چپل بھی نہیں پہنتے ہمارے جینی بھائی اور ان کے گرو، کہ کہیں میرے پیروں سے چپل سے کوئی چیونٹی نہ مر جائے. وہ کرسی پر بھی اس لیے نہیں بیٹھیں گے تو اس کرسی کو پہلے جھاڑو سے جھاڑ لیتے ہیں، پونچھے سے جھاڑ لیتے ہیں تاکہ کوئی جراثیم کوئی کیٹاڑو نہ ہو اور وہ ہمارے بیٹھنے سے مر نہ جائے. وہ ایک شام کو سورج ڈوبنے سے پہلے کھانا کھا لیتے ہیں، کیونکہ سورج ڈوبنے کے بعد اکثر گھروں میں چراغ یا لائٹ جلتے ہیں تو پتنگے آتے ہیں، کوئی پروانہ کھانے میں گر کے مر نہ جائے. ان کے یہاں تو ہنسا اتنی بری چیز ہے کہ وہ ایک کیڑے اور مکوڑے تک کی ہنسا کو جائز نہیں، پھر انسان کی ہنسا کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ ہمیں اور آپ کو غور کرنا پڑے گا. ہندو دھرم کی تعلیم نہیں ہے، یہ رام چندر جی نے نہیں سکھایا کہ کسی کو ناجائز تھپڑ مارو. اسلام نے نہیں سکھایا کہ اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر تم کسی کو مارو. اسلام نے کہا من قتل نفسا فکأنما قتل الناس جميعا. جس نے کسی ایک انسان کو مارا، ایک منشیہ کو مارا، وہ ایک منشیہ کو نہیں، پورے وشو کی مانوتا کو، پوری انسانیت کا قاتل ہے، پورے منشیہ کا، پوری انسانیت کا وہ قتل کر رہا ہے. یہ اسلام نے سکھلایا. جین دھرم نے بتایا کہ ایک کیڑا بھی نہیں مرنا چاہیے، اس حساب سے زمین پر چلو کہ تمہارے پیروں سے چیونٹی بھی نہیں مرنی چاہیے. عیسیٰ مسیح نے ہمیں سکھایا کہ جو دائیں گال پہ تھپڑ مارو اس کو بایاں گال پیش کر دو، بدلہ نہ لو. یہ کسی دھرم کی تعلیم نہیں ہے، کسی بھی دھرم کی شکشا نہیں ہے کہ ہم کسی کو ماریں. مسلمان اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، ہمارے ہندو بھائی ہندو دھرم کو بدنام کر رہے ہیں. لیکن میں ڈنکے کی چوٹ پر کہہ سکتا ہوں، اللہ کی قسم کھا کر، ہندو دھرم کے اندر ہنسا نہیں بتائی گئی ہے، اسلام دھرم کے اندر ہنسا کا راستہ نہیں بتایا گیا ہے، سکھ دھرم اور جینی دھرم کے اندر ہنسا نہیں، عیسائی دھرم کے اندر ہنسا نہیں. ہم خراب ہیں، دھرم ہمارا خراب نہیں ہے، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا. مسلمان اپنے اسلام کی روشنی میں اپنے آپ کو بدلیں، ہندو بھائی اپنے وید اور پرانوں کی روشنی میں اپنے آپ کو بدلیں، کرشن جی کی اور رام چندر جی کی شکشا کی روشنی میں اپنے آپ کو بدلیں، ہمارے عیسائی بھائی جیسس عیسیٰ مسیح کی تعلیمات میں اپنے آپ کو بدلیں، ہمارے سکھ بھائی گرو نانک کے گرو گرنتھ کو پڑھ کے اپنے آپ کو چینج کریں اور مانوتا اور انسانیت کا پیغام اور سبجیکٹ لوگوں کو پڑھائیں. ہمارے جینی بھائی مہاویر جی کی شکشا کو عام کریں اور بتائیں کہ ہمارے ہاں ہنسا کتنی بری چیز ہے، اور پھر دیکھو کہ دیش میں پیار کیا ہوتا ہے اور دیش کی ایکتا اور اکھنڈتا کس طریقے سے ہوتی ہے. لیکن کچھ لوگ جو کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ہم لوگ ایک پلیٹ فارم پہ آئیں، ہم لوگ بھائی بھائی بن کر رہیں. کیوں؟ ان کی کرسی ٹکی ہی اسی پر ہے. جب تک لاشوں پر ان کی کرسی کا اسٹیج نہیں سجایا جائے گا ان کو کرسی نہیں مل سکتی ہے. دلی کے چناؤ سے پہلے ماحول کو کتنا خراب کرنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن سمجھدار ہو گئے ہیں لوگ سمجھدار ہو گئے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے ہندو بھائی، مسلمان بھائی، عیسائی، سکھ، جتنے بھی دھرم کے لوگ اس بھارت میں رہتے ہیں، اللہ ان کو یہی سمجھداری سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، سمجھداری سے کام لینے کی توفیق عطا فرما اور اسی طریقے کی سمجھداری دکھانے کی توفیق عطا فرما. جو لوگ برگلا رہے ہیں اور ہم ابن تیمیہ کے اس قول کے باوجود بھی اس دیش کی محبت میں یہ دعا کریں گے، ہم کرنا ہے. اے اللہ، اور آپ کو ہماری اس دعا پر آمین کہنا ہے. اے اللہ، بار الہ، اے میرے پروردگار، اے ایشور، اے پربھو، اے میرے رب، جو بھی ہمارے اس دیش کی ایکتا اور اکھنڈتا، ہندو اور مسلمان، سکھ اور عیسائی کو لڑانا چاہتا ہے اور ان کے درمیان ایکتا اور بھائی چارے کو ختم کرنا چاہتا ہے، اے اللہ تو اس کو اس دنیا سے مٹا دے، اے اللہ تو اس کو اس دنیا سے ختم کر دے، اے اللہ تو اس کو نشٹ کر دے، اے اللہ تو اس کو برباد کر دے، اے اللہ اس کو جو ہمارے بھارت کے اتفاق کو، ہمارے دیش ہندوستان کی ایکتا اور اکھنڈتا کو ختم کر رہا ہے، اے اللہ تو اس کو ایسی کتے کی موت مار کہ جو بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے عبرت بن جائے اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے نشان عبرت بن جائے.
دیکھیں کون چلاتا ہے میرے اوپر مقدمہ اس دعا پر. ہم بھی دیکھیں کہ کون چلاتا ہے میری اس دعا پر مقدمہ میرے اوپر. ہم نے دیش کی ایکتا کے لیے دعا کی ہے, ہم نے دیش کی اکھنڈتا کے لیے دعا کی ہے, ہم نے دیش کی محبت اور بھائی چارے کو برقرار رکھنے کی دعا کی ہے. اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اے اللہ, اگر کوئی مسلمان ہمارے بھارت کے ایکتا اور اکھنڈتا کو ختم کر رہا تو تو اس کو بھی برباد کر دے. ہم مسلمان کو بھی کہہ رہے ہیں. اس لیے میں نے لفظ جو کہا ہے, جو بھی, چاہے وہ کسی ذات کا ہو, کسی دھرم کا ہو, کسی بھی برادری کا ہو, جو بھی ہمارے بھارت کو نقصان پہنچائے, جو بھی ہمارے دیش کو نقصان پہنچائے, جو بھی ہمارے دیش کے ہندو مسلم بھائی چارے کو, ہمارے دیش کے ایکتا اور اکھنڈتا کو ختم کرنا چاہے, ہمارے درمیان نفرتوں کی دیوار پیدا کرنا چاہے, اے اللہ تو اس کو ایسی موت مار, ایسی عبرتناک موت دے, ایسی موت دے کہ بعد میں آنے والی روحیں پیدا ہونے سے پہلے کانپ اٹھیں اور ہماری دیش کی ایکتا اور اکھنڈتا کو ختم کرنے کے لیے 1000 بار سوچیں اور اپنی اماں کے پیٹ میں ہی گھٹ کے مر جائیں, بھارت میں نہ آئیں. یہ میں نے دعا دی ہے دیش کی ایکتا اور اکھنڈتا کی. بہت ہو چکا ہے ڈرامہ, بند ہونا چاہیے. بہت لڑ چکے ہیں ہم, کیا فائدہ ہوا ہے؟ کیا سمجھتے ہیں کہ دلی کے اندر صرف مسلمان مرے ہیں؟ دلی کے اندر ہندو بھائی بھی مرے ہیں. دلی کے اندر وہ بیچارے کانسٹیبل بھی مرا ہے, رتن لال. کس کے لیے مرا ہے؟ اس ہندو کانسٹیبل نے کس کے لیے جان دی ہے؟ وہ کیا ہندو کو بچا رہا تھا, مسلمان کو بچا رہا تھا؟ نہیں, وہ ہمارے دیش بھارت کو بچا رہا تھا, وہ ہمارے ملک کو بچا رہا تھا, وہ ہمارے ملک کی حفاظت پہ لگا تھا. جس نے اپنی جان دی ہے, ہم اس کو اس چشمے سے دیکھیں, یہ نہ دیکھیں کہ اس کو کس نے مارا, وہ کس کے لیے آگے بڑھا تھا, کس کی گولی اس کو لگی, وہ آگے بڑھا کسی کی گولی لگی. وہ ہندو کو نہیں بچا رہا تھا, وہ مسلمان کو نہیں بچا رہا تھا, وہ اس دیش کو بچا رہا تھا, وہ اس دھرتی کو بچا رہا تھا. جس کو تم ماں کہتے ہو, وہ ماں یہ کیسے قبول کرے گی کہ اس کے اوپر اس کے لال, اس کے بیٹے کا خون اس کے سینے پر ٹپکا جائے, اس کے سینے پر آئے؟ ماں کا کلیجہ تو پھٹ جائے گا, وہ اپنے لال کا, اپنے سپوت کا خون نہیں دیکھ پائے گی. کیوں؟ جس کو تم ماں کہتے ہو اس کے دل کو رلاتے ہو, اس ماں کو ستاتے ہو, اور اس ماں کے سامنے ہی, اس کی ماں کے سینے پر تم ایک بھارت کے بیٹے کو لہولہان کر کے اسی زمین, اسی ماں پر ڈال دیتے ہو. یہ ماں کیسے برداشت کر سکتی ہے اپنے لال, اپنے سپوت اور اپنے بیٹے کا بلیدان؟ کیسے برداشت کر سکتی ہے اپنے بیٹے کا خون؟ ہمیں اس چشمے سے دیکھنا چاہیے. میرے پیارے ساتھیوں, یہ بنیادی چیزیں تھیں. یہ نبی اکرم تھے جنہوں نے ہمیشہ دعوت دی ہے, اللہ کی طرف بلایا. اپنی بیٹی کو ہاتھ میں لے رہے تو اللہ, طائف میں مارا گیا, پتھر سر پھٹ گیا, خون پیر پہ گرا, بے ہوش ہو گئے. ہوش آیا, فرشتے کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں, ان دونوں بس پہاڑوں کے بیچ میں آج طائف والوں کو ہم پیس دیتے ہیں, نہ رہے گا بانس, نہ بجے گی بانسری. آپ نے طائف والوں کو بھی دعوت دی تو اللہ کی, اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. نہیں, انہوں نے مجھے مارا, ماننے دو. یہ نہیں مان لائیں گے, کوئی بات نہیں. ان کی پشت میں, ان کی ریڑھ کی ہڈی میں, ان کے نطفے سے پیدا ہونے والی نسلیں میرے اوپر ضرور ایمان لائیں, ان کی ہونے والی اولادیں میرے اوپر ضرور ایمان لائیں. دیکھ رہے ہیں آپ, 8 دن مسلسل مکے سے مدینہ جانے میں لگے, اونٹ پر, گھوڑوں پر سفر. 8 دن ہجرت کر کے مکے سے مدینہ, 8 دن مسلسل مکے سے مدینہ جانے میں لگے. تھوڑا سستائے پھر چلے, پھر سستائے پھر چلے. 8 دن پہنچے. 8 دن کا سفر معمولی سفر نہیں ہوتا ہے. مولانا جرجیز کی طرح ایئر کنڈیشن میں اور پلین سے کا زمانہ نہیں تھا کہ آ گئے اور سفر کر دیا اور تقریر میں کہہ دیا کہ بیمار تھا, طبیعت خراب ہو گئی. 8 دن سفر, مسلسل سفر. مدینہ تھوڑا سا دور رہ گیا, چند کلومیٹر. راستے میں صحابہ نے کہا تھک گئے, آپ نے کہا لیٹ جاؤ. بے زبان مخلوق, اونٹ, بھیڑ, بکریاں بھی پیر پھیلا کے لیٹ گئی. اونٹ کی زبان باہر نکل آئی, گھوڑوں کی زبان باہر نکلی,
ہانپ رہے ہیں، تھک کر چور ہیں۔ صحابہ الگ الگ جگہ پر چادر بچھا کر سو رہے ہیں، لیٹ گئے ہیں، کمر سیدھی کر رہے ہیں، لیکن اچانک صحابہ کی نظر پڑی محمد رسول اللہ کہیں ایک اینٹ کسی زمین پر رکھ رہے ہیں۔ صحابہ اٹھ کر نبی اکرم کے پاس جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں اللہ کے رسول زمین کی کھدائی کر رہے ہیں اور وہاں ایک کچی اینٹ لا کے رکھتے ہیں۔ پوچھا اے اللہ کے رسول ہم لوگ تھکے ہیں، پیر کھڑے نہیں ہو رہے ہیں، اٹھنے کی طاقت نہیں ہے، سستانے کے لیے ہم نے آپ سے مہلت مانگی ہے، بے زبان مخلوق پریشان ہے، زبان باہر نکالے ہوئے گھوڑے اور اونٹ تک بھی اٹھنے کے لائق نہیں ہے، اور آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس جگہ پر میں اللہ کے گھر کی بنیاد رکھ رہا ہوں، اس جگہ پر ایک مسجد کی بنیاد رکھ رہا ہوں، میں اس اینٹ کو یہاں پر گاڑ دیا ہے، یہاں پر اللہ کا ایک گھر بنایا جائے گا۔ میں نے ایک فضائیں دیکھی ہے، میں